بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم الحديث وكما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق اور مالک ہے. وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے سوا کوئی نہ رب ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، نہ معبود ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے، بڑے پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 14 جمادی الاخرہ 1442 ہجری مطابق 27 جنوری 2021 عیسوی آپ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات کی خدمت میں جدہ سعودی عرب سے لائیو مختلف وسائل پر یہ پروگرام پیش ہے، جو ایک سلسلہ ہے جنت سے موت سے جنت تک کا سفر. اس موضوع پر مشتمل یہ دروس لیکچرز آپ کی خدمت میں یہ سیریز پیش کی جا رہی ہے.
ہم نے پچھلے درس میں یہ بات پڑھی اور معلوم کی کہ قیامت کا دن، جس دن پر ہم سب کا ایمان و یقین ہے، یہ دن آنے والا ہے اور اس دن بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا جس کی تفصیل ہمیں قرآنی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث الصحیحہ اور سلف صالحین کے اقوال سے ملتی ہے۔ قیامت کا دن بڑا لمبا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا۔ ایک دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ مختلف مواقف ہوں گے، مشاہد ہوں گے، آسمان ٹوٹ جائے گا، زمین ٹوٹ جائے گی، سورج اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا اور ایک بیل یا گائے بیل کی شکل میں ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، جو حدیث ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھی۔ ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، آسمان و زمین میں تبدیلیاں ہوں گی، لوگ ختم ہو جائیں گے، زمین یہ زمین نہیں رہے گی، آسمان پھر آسمان نہیں رہے گا، بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورہ ابراہیم کی آیت، جس دن یعنی قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی اور اسی طریقے سے آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہوگا، بڑے پریشان حال لوگ پسینوں میں ہوں گے اور لوگوں کے اپنے اعمال کے حساب سے ان کے پسینے ہوں گے۔ ایک دہشت، گھبراہٹ، پریشانی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، کیا انجام ہوگا ہمارا، اس کو لے کر فکر مند، ٹینشن کے ماحول میں ہوں گے، اور پسینہ جو ہے لوگوں کا کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، پیر سے لے کر پسینہ جو ہے پیر سے لے کر تقریباً کانوں تک ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کی خبر دی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، یقوم احدہم فی رشحہ الی انصاف اذنیہ، انسان کھڑا ہوگا اس دن پسینے میں، جو پسینہ انسان کے کانوں تک ہوگا یا آدھے کانوں تک ہوگا۔ یہ پسینے کا معاملہ ہوگا، اور جس دن یہ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ دن 40 سال یا 40 سال وہ لوگ کھڑے رہیں گے حساب و کتاب کے انتظار میں، پسینوں میں، پریشانی میں، گھبراہٹ کے عالم میں 40 سال سارے لوگوں کو کھڑا رکھا جائے گا، سب انتظار کریں گے کہ کب فیصلہ ہوگا۔ اور یہ جو 40 سال کا ذکر میں نے کیا، یہ طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے، جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، نقل کیا اس حدیث کو، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح التقریب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، جو پہلے لوگ ہیں، جو دنیا میں پہلے آ کر چلے گئے، موت ہو گئی، ان کو بھی، بعد والے لوگوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت میں، ایک مقرر دن میں، جو کہ قیامت کا دن ہے، اس دن کھڑا کرے گا۔ قیاماً 40 سنہ، 40 سال تک اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا رکھے گا۔ شاخصۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی۔ ینتظرون فصل القضاء، معاملے کے فیصلے، سب کا انجام کس کا کیا ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا کس کے بارے میں، اس کا انتظار کرتے ہوئے وہ لوگ 40 دن تک کھڑے رہیں گے۔ یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی یہ صحیح روایت
جو طبرانی میں اور صحیح التقریب میں موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پسینوں میں 40 سال تک کھڑے رہیں گے. اور جہاں تک پسینے کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ہوں گے اور ہر شخص اپنے پسینے میں ہوگا. فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں یہ جو لوگوں کو پسینے میں رکھا کھڑا کیا جائے گا یا لوگ پسینوں میں ہوں گے، اس کی وجہ ان کا خوف ہوگا، اس وقت کی ہولناکی ہوگی اور پریشانی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ پسینوں میں ہوں گے. کسی کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ان کی کمر تک، کسی کا ان کے سینے تک، کوئی پسینے میں پورا ڈوب جائے گا جیسے کہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے. امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے. کیا اسباب ہیں اس کے کہ لوگ پسینوں میں کیوں ہوں گے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں گھبراہٹ، زحمہ کراؤڈ ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، بالکل انسان کے سر کے قریب ہو جائے گا، جہنم کو بھی لایا جائے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ فجر کی آیت وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن یعنی قیامت کے دن جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. اور خوف اور گھبراہٹ، یہ تمام وجوہات ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پسینوں میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج قریب ہو جائے گا مخلوق کے، یہاں تک کہ مخلوق اور لوگوں کے درمیان، سورج کے اور مخلوق کے لوگوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا. اسی طریقے سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس حدیث سے بھی اس بات کی دلیل ملتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ سورج انسان کے سر کے قریب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یا سورج انسان کے قریب آ جائے گا اور لوگ پسینوں میں ہوں گے. کسی کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ ان کے پنڈلیوں تک ہو جائے گا. تو اس طریقے سے سارے لوگ پسینوں میں پریشان حال ہوں گے. یہاں ایک بات یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو پسینوں کے بارے میں بیان کیا گیا، جو 40 دن تک لوگ کھڑے رہیں گے، انتظار کرتے رہیں گے فیصلے کے دن کا یا فیصلے کا انتظار کریں گے، تو مومنین کا کیا معاملہ ہوگا؟ اہل ایمان بھی، یہ ظاہر بات ہے یہ جو پسینے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جس کی وجوہات اہل علم نے ذکر کی ہیں، تو یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا. لیکن جہاں تک مومنین ہوں گے، نیک صالحین ہوں گے، وہ لوگ اس دن، بعض لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جیسا کہ اس سلسلے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، یاد ہوگی آپ کو، کہ 7 یظلهم اللہ یوم فی 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الی آخر الحدیث. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور ایک حدیث ہے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، جو قرآن کی مشہور 2 صورتیں ہیں، ان صورتوں کو پابندی سے پڑھیں گے تو یہ صورتیں کل قیامت کے دن سایہ فگن ہوں گی ان پر، یعنی پسینے سے، گھبراہٹ سے، ہولناکی سے ان کو بچا لیا جائے گا. تو یہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے. تو مومنین کا یہ معاملہ ہوگا. جہاں تک اس دن کی عظمت کا ذکر کیا گیا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اہل ایمان کے ساتھ جہاں تک معاملہ ہے وہ مختلف ہوگا. اہل ایمان اتنی لمبی،
یعنی ایک دن 50,000 سال کے برابر یہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہوگا، اور اتنا لمبا بھی ان کو قیام یا لمبا بھی ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کا معاملہ بڑا آسان کر دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے نیک عمل کیا تھا۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، دو روایتیں ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مستدرک حاکم کی روایت، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم القیامہ علی المؤمنین کا قدر ما بین الظہر والعصر، قیامت کا دن مومنوں کے لیے کیسے ہوگا؟ جیسے ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ ایک اور ایک روایت ہے صحیح ابن حبان کی، اور وہ روایت بھی صحیح ہے، اس میں وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قال مقدار نصف یوم من 50,000 سنہ، 50,000 آدھے دن کی مقدار 50,000 سال کے دن کی مقدار کے برابر ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک مومنوں کا معاملہ ہوگا تو مومنوں پر وہ آسان کر دیا جائے گا، وہ دن بالکل ایسے جیسے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے لیے جو مدت یا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اتنا ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اس کی روایت ایک اور ایک جو میں نے حدیث پڑھی، ظہر اور عصر کے درمیان جو مختصر سا وقت ہوتا ہے اتنا وقت ان کے لیے ہوگا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا جس دن زمین کو چکنا چور کیا جائے گا، اور ایک زبردست زمین کو حرکت ہوگی۔ سورہ زلزلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذا زلزلت الارض زلزالها، بڑا سخت زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اور سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا، کھلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جو زمین کو ریزہ ریزہ چکنا چور کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ یہ سورہ حاقہ کی آیت میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی، جب سور میں ایک مرتبہ پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ دیکھیے کیسا بھیانک دن ہوگا، کیونکہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی، اور قیامت جب برپا ہوگی سور پھونکنے کے بعد تو زمین کو، پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر پہاڑوں کو، زمینوں کو چکنا چور کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو یہ وہ دن ہے جس دن واقع ہونے والی، یعنی قیامت کا دن واقع ہو جائے گا۔ علامہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ وہ پہلا دن ہوگا، یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جس کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے، اور اسرافیل فرشتے کا نام بھی حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو انتظار میں ہیں سور پھونکنے کے لیے اجازت کے، تو اجازت ملے گی، سور پھونک دیا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، جیسا کہ اس سلسلے میں روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق الصور وأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصة ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه، قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال قرن، فقلت وكيف هو؟ قال هو عظيم۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش سے فارغ ہوا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا،
اس کے بعد اللہ نے سور کو پیدا کیا، اور اس سور کو یعنی سنگ کو، سنگ لفظ آیا جس کو سور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کیا۔ اسرافیل علیہ السلام اس سور پر اپنا منہ رکھ کر اپنی نگاہوں کو عرش کے طرف رکھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کب سور پھونکنے کا حکم ملے گا۔ یہ حدیث جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا سور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرنن، سینگ۔ تو میں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اس کی حیت کیا ہوگی، کیسے ہوگی وہ سینگ، کیسے ہوگا وہ سور؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہوا عظیم، یہ بہت بڑا ہوگا۔ اس حدیث کو علامہ ابن العربی نے تذکرہ میں، علامہ ابن العربی نے روایت کیا ہے اور سند صحیح ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب التذکرہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا وہ قیامت کا دن واقع ہوگا، اور یہ جو سور پھونکا جائے گا یہ اسرافیل علیہ السلام کا کام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ وہ انتظار میں ہیں، ان کی نگاہیں عرش کی طرف ہیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور میں پھونک دیں گے اور دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا تو آسمان میں، زمین میں جتنی چیزیں ہوں گی سب بے ہوش ہو جائیں گی سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ اس آیت میں سور پھونکنے کا ذکر ہے اور زمین اور آسمان کی مخلوق کے ختم ہونے کا ذکر ہے، بے ہوشی کا ذکر ہے، سوائے اس مخلوق کے جن کو اللہ باقی رکھنا چاہے، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اور آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے سب بے ہوش ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ باقی رکھنا چاہے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھنا چاہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ آسمانی فرشتے، بعض علماء نے کہا، بعض علماء ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت، یہ باقی رہیں گے، یہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جنت میں جو حوریں ہیں اور جو بچے ہیں وہ سارے باقی رہیں گے، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مردے ہوں گے جو بے ہوش ہو جائیں گے، جن کو زندہ کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے تمام انبیاء اور تمام شہداء یہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور بھی مختلف باتیں، مختلف اقوال اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، لیکن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سلسلے میں توقف بہتر ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ جن کو باقی رکھنا چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، باقی کے لوگ سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہ جو دن ہوگا، قیامت جس دن واقع ہوگی، یہ بہت بڑا دن ہوگا۔ لوگ دنیا میں، یہ جمعہ کے دن قیامت واقع ہوگی، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی حدیث بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں ابھی۔ اور یہ جو جمعہ کے دن قیامت واقع ہوگی، صبح کے وقت لوگ دنیا میں مصروف ہوں گے دنیاوی امور میں، جیسا کہ سلسلے میں سلسلے میں ایک حدیث موجود ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ جب سور میں اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، تو کون سب سے پہلے سنیں گے اس آواز کو کہ جس سے قیامت برپا ہوگی، ختم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول من يسمعه رجل يلوط حوض ابل قال فيصعق ويصعق الناس۔ سور میں جب پھونکا جائے گا
تو سب سے پہلے وہ آواز جو بڑی بھیانک ہوگی جس سے بے ہوش ہو جائیں گے سارے لوگ، وہ آواز سننے والا وہ شخص ہوگا پہلے جو اپنے اونٹوں کے حوض کو لیپ رہا ہوگا، حوض کو تیار کر رہا ہوگا تاکہ اونٹوں کے خاطر پانی وغیرہ اس میں جو ہے جمع کرنے کے لیے۔ یہ پہلا شخص ہوگا جو وہ آواز سنے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا، وَيَصْعَقُ النَّاسِ، اور لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عمرو بن حازم رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جس دن سور پھونکا جائے گا جو کہ جمعہ کا دن ہے، ابھی آ رہی ہے وہ حدیث، تو یہ دنیا میں ظاہر بات ہے اپنے جانوروں کے کھانے پینے کی چیزوں کو تیار کرنے کے لیے آدمی مصروف رہے گا، حوض کو لپتا رہے گا، اس وقت جو ہے قیامت واقع ہوگی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے تجارت میں مصروف ہوں گے، بیع و شراء میں، بیچنے میں، خریدنے میں۔ جمعہ کے دن صبح جس دن قیامت واقع ہوگی، سور پھونک دیا جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن لوگ جو خرید اور فروخت میں ہوں گے، ایک آدمی بیچنے ہونے والا ہوگا، ایک آدمی خریدنے والا ہوگا۔ ابھی اس نے بیچا نہیں، ابھی اس نے خریدا نہیں کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور ایک روایتوں میں آیا آدمی کھجور یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہوگی ہاتھ میں لے گا کھانے کے لیے، ابھی اپنے منہ تک نہیں لے جائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور جہاں تک دن کا تعلق ہے، وہ جمعہ کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روایت ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم القیامہ یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط وفیہ تیب علیہ وفیہ قبض وفیہ تقوم الساعة ما علی الارض من دابۃ الا وہی تصبح یوم الجمعۃ مصیخۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں سب سے اچھا دن جس دن سورج طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی جمعہ کے دن، اور اسی دن جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا دنیا میں۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن کہاں اتارا گیا کوئی صحیح خبر نہیں ہے اس سلسلے میں۔ جو کہتے ہیں کہ سری لنکا میں اتارا گیا یا عرفات کے میدان میں اتارا گیا، کوئی صحیح روایت، صحیح حدیث جتنا میرا علم ہے مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ہے۔ لیکن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ جمعہ کا دن ہوگا جس دن قیامت برپا، جس دن جو سب سے اچھا دن ہوگا۔ ظاہر بات ہے ہفتے میں سب سے اچھا دن جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش 1، آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا جانا 2، اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اور اسی دن ان کی روح قبض ہوئی، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ زمین میں کوئی چوپایا جانور، حیوانات، انسان کوئی ایسے نہیں ہوں گے جس دن جمعہ کے دن چیخیں گے، پریشان حال ہوں گے۔ اس سلسلے یعنی ساری اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور یہ حدیث کہاں پر ہے پہلے میں بتا دوں آپ کو۔ یہ حدیث صحیح نسائی میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا کہ جمعہ کے دن قیامت برپا ہو جائے گی، اور سارے لوگ خوف زدہ اور پریشانی کے حالت میں ہوں گے، اور اس کے بعد سور پھونکا جائے گا دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، جیسا کہ سلسلے میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ما بین النفختین 40، قال 40 یوما قال ابیت، قال 40 شہرا قال ابیت، قال 40 سنہ قال ابیت۔ 2 سور کے درمیان، 2 مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کے درمیان 40 ہوں گے۔ سوال کیا گیا کیا 40 دن کا فاصلہ ہوگا، 40 دن کی مدت ہوگی؟ تو انکار کیا گیا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا 40 مہینے کی مدت ہوگی؟ پھر انکار کیا گیا، اس کا مطلب 40 مہینے بھی نہیں۔ کیا 40 سال ہوں گے؟ اس کا بھی انکار کیا گیا۔ اللہ عالم،
کہ 2 سور پھونکنے کے درمیان کتنی مدت ہوگی. اور یہ جو 2 سور ہیں جس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، پہلا جو سور پھونکا جائے گا وہ قیامت برپا کرنے کے لیے، قیامت سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے. دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا لوگوں کو قبروں سے میدان حشر میں جمع کرنے کے لیے. تو یہی راجح قول ہے. بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ دوبارہ، کیونکہ اس سلسلے میں سور کتنے مرتبہ پھونکا جائے گا، کسی نے 3 بھی کہا، کسی نے 4 بھی کہا، کسی نے 5 بھی کہا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول 2 ہے جو بہت سارے علماء نے ذکر کیا. البتہ بعض اور ایک اس کے بعد اگر کوئی صحیح قول ہے تو ایک 3 کا ذکر ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. نمبر 1 جس میں لوگ گھبرا کر بے ہوش ہو جائیں گے. نمبر 2 پہلی مرتبہ گھبراہٹ ہوگی پہلے سور میں. دوسرے سور میں لوگ ختم ہو جائیں گے. تیسری سور میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ جو ہے سور کے بارے میں ہوگا، اور حدیثوں میں اس کا ذکر جیسے کہ موجود ہے، ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا. اس کے بعد بعث بعد الموت ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور لوگوں کا پھیلنا. اس سلسلے میں قرآنی آیات ہمیں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے، بہت ساری آیتیں، اس میں ایک آیت اللہ رب العالمین کا ارشاد، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. جو لوگ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، اہل ایمان. اور جہاں تک مردوں کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ کی طرف یہ لوگ لوٹائے جائیں گے. ثم اذا شاء انشر، پھر اللہ جب چاہے لوگوں کو پھیلا دے گا. تو معلوم ہوا بعث بعد الموت ہوگی. جتنے لوگ مر گئے ہیں، جو پہلے بھی مر گئے، آج بھی مر گئے، یا کل بھی مرنے والے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ مرنے والے ہیں، سب ان سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اچھا، اس سے قبل ایک بات بتانا میں بھول گیا. جب قیامت واقع ہوگی، جو کہ جمعہ کے دن ہوگی، لوگ دنیاوی امور میں مشغول ہوں گے. کیسے لوگوں پر قیامت واقع ہوگی، اس سلسلے میں بھی بعض احادیث آئی ہیں. قیامت جب واقع ہوگی تو کوئی اللہ کو پکارنے والا، ایمان والا شخص باقی نہیں رہے گا. سارے ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اس وقت صرف کافر ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت جب واقع ہوگی تو اس وقت کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. مطلب قیامت واقع ہونے کے بعد، واقع جس دن ہوگی اس دن سارے لوگ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، دنیا پرست یا کیا کہتے ہیں دنیا دار لوگ ہوں گے. دین والے، ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے. یہ بھی ایک چیز حدیث میں ملتی ہے. اس کے بعد اللہ کے حکم سے لوگوں کا حشر ہوگا، دوبارہ زندگی ہوگی. اس سلسلے میں قرآن کی متعدد آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے کر قرآن میں اس بات کو، اس حقیقت کو بیان کیا کہ جس طریقے سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے بارش برسا کر اس کو زندگی عطا کرتا ہے، ویسے ہی لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور لوگوں کو میدان حشر کے لیے جمع کیا جائے گا. بعث والنشور 2 الفاظ ملتے ہیں. بعث یعنی دوبارہ زندگی، جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے. اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، وہ شخص یقیناً کافر ہے. اس کا ایمان اور اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. جیسے انسان اگر فرشتوں کا انکار کر دے، یا ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، تو اس کا ایمان باقی چیزوں پر قبول نہیں کیا جائے گا، صحیح نہیں ہوگا. ویسے ہی اگر کوئی بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے، جیسے کافروں نے کیا، مثالیں قرآن میں بے شمار ہمیں ملتی ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ان کو کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا. جیسے اللہ شروع میں انسانوں کو پیدا کیا، ویسے ہی دوبارہ انسانوں کو پیدا کیا جائے گا. اور اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ اگیں گے جیسے جو ہے زمین میں چیزیں اگتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے، حساب و کتاب کے لیے وہ کھڑے ہوں گے. پھر ارض محشر ہوگا،
اور جو لوگ جو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتیں موجود ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جیسے انسان کو پہلے پیدا کیا گیا بغیر ختنہ کے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، ایسے ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ لوگ ننگے پاؤں، انہیں چپل نہیں ہوں گے، کپڑے نہیں ہوں گے، جسم پر ننگے بدن ہوں گے، اور بغیر ختنہ کے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا دنیا میں، ویسے ہی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے جیسے ہم نے تم کو پہلے پیدا کیا شروع میں، ویسے ہی دوبارہ لوٹائیں گے۔ پہلے پیدائش انسان کی کیسے ہوتی ہے؟ ننگے بدن، ننگا پاؤں، بغیر ختنہ کے لڑکا، ویسے ہی انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور ننگے بدن سب کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ننگے اٹھایا جائے گا تو کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا ابنۃ الصدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہا، اس دن معاملہ بہت بھیانک ہوگا، ہولناکی ہوگی، پریشانی اور ٹینشن کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ جیسے آدمی، اگر آپ نے غور کیا ہے کہ ایک آدمی ایک ہولناکی میں ہو، صدمے میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس جگہ پر وہ ہے، اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ٹینشن اتنی زیادہ ہے، یا کہیں صدمہ اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، دوبارہ زندگی ہوگی، تو لوگوں کو ننگے اٹھایا جائے گا، لیکن آدمی کو اپنے جسم کی یا دوسروں کے جسم کی طرف دیکھنے کی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی اٹھایا جا رہا ہے ہم کو، حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا، کیا ہمارے ساتھ ہوگا، کیا نتیجہ ہوگا، کیا انجام ہوگا، کہاں ہم جائیں گے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کا جو صدمہ ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ کے رسول کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، جس زمین پر حشر ہوگا، میں نے اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ ملک شام میں جو بتایا گیا کہ میدان حشر ہوگا، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا، امید کہ آپ باتوں کو یاد رکھ رہے ہیں، کہ حشر، دنیا کا حشر ایک الگ ہے، قیامت کے دن کا حشر الگ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آگ حشر کے میدان میں جمع کرے گی، وہ دنیا کا حشر ہے۔ قیامت کے دن جو حشر ہوگا وہ دوسری زمین ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی جو دنیا میں آج جس زمین پر ہم بستے ہیں یا رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سلسلے میں حدیث موجود ہے، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء لیس فیہا علم لاحد۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کو جو حشر میں جمع کیا جائے گا میدان میں، قیامت کے دن وہ زمین سفید ہوگی، صاف ہوگی، اور اس میں کسی کے لیے کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، مطلب وہ زمین بالکل صاف و شفاف ہوگی، اور وہ دنیا والی زمین نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بتایا کہ زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی، ایک ایسی صاف زمین رہے گی جس میں کسی کا کوئی جھنڈا، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی اس زمین پر۔ وہ زمین ایسی ہوگی جس میں کسی نے کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، بالکل پاک اور صاف شفاف زمین ہوگی۔ تو ایسی زمین میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور جیسا کہ ہم نے بتایا، ننگے پاؤں، ننگے بدن لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو بھی بدل دیا جائے گا، اور لوگ اللہ واحد قہار کے لیے جمع ہوں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ بھی اس کی دلیل ہے، جو ایک قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر کی ساری چیزوں کو نکال پھینکے گی اللہ کے حکم سے قیامت کے دن، اور خالی ہو جائے گی۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، خزانے ہیں، مردے ہیں، سب کو نکال باہر پھینکے گی زمین۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے گی، اور پھر ایک نئی زمین پر لوگوں کا حشر ہوگا، اللہ رب العالمین آئے گا، اور پھر وہاں لوگوں کا حساب ہوگا۔ کیسے حساب لیا جائے گا؟ فرشتے آئیں گے،
جہنم کو لایا جائے گا، فرشتے آئیں گے، اللہ رب العالمین کے لیے سب کھڑے ہوں گے، کوئی اللہ کی حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر پائے گا، سب پریشان حال ہوں گے، سب کو اپنی فکر ہوگی کہ معاملہ کیا ہوگا، کب حساب ہوگا، کب ہمارا فیصلہ ہوگا۔ پھر وہاں شفاعت عظمیٰ ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور کیونکہ لوگوں کو اٹھا دیا گیا، دوبارہ زندگی ہو گئی، قیامت برپا، سور پھونک دیا گیا، قیامت برپا ہو گئی، ٹھیک ہے، قیامت واقع ہو گئی، اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور میدان حشر میں لوگوں کو جمع کر دیا گیا۔ اب جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، انتظار کریں گے فیصلے کا، اللہ کے آنے کا، اور جیسا کہ قرآن کی آیت میں والملک صفا صفا، صف بصف کھڑے ہوں گے فرشتے، کوئی رحمان کی اجازت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا۔ لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ بھائی کب ہمارا حساب ہوگا، میں کہاں جاؤں گا، میرا انجام، میرا نتیجہ کیا ہوگا، میرا گھر کیا ہوگا، کیا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ تو پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پھر ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے تاکہ نبی اللہ سے درخواست کریں اور فیصلہ ہو جائے۔ فیصلے کی درخواست کرنے کے لیے نبیوں کے پاس سے گزریں گے، جو انشاءاللہ آئندہ درس میں بتاؤں گا، اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے شفاعت عظمیٰ یا اہل موقف کے لیے، جو مشہور حدیثیں ہیں سلسلے میں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے کس طریقے سے سفارش ہوگی اور کس کے حق میں ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی سفارشیں کتنی ہوں گی، یہ بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر فیصلہ جو اس دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اللہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا آنا، مجیء الرب، اللہ کا آنا فیصلہ کرنے کے لیے بندوں کے درمیان، اس کی دلیلیں، اور کیسے فیصلے ہوں گے اس دن، کیسا حساب ہوگا، اور پھر اس کے بعد کے مراحل کیسے ہوں گے۔ بہت زبردست باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ جو آپ کی خدمت میں آئندہ درس میں پیش کی جائیں گی۔ آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن، یہ سارے معاملات، یہ زمین اور آسمان کا پھٹ جانا، ختم ہو جانا، چکنا چور ہو جانا، پہاڑوں کو ختم کر دینا، قیامت کا دن واقع ہونا، دوبارہ زندگی، میدان حشر میں جمع ہونا، حساب، یہ سب حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ اور اس دن ظاہر بات ہے ایمان، نیک عمل ہی انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا لوگ پسینوں میں ہوں گے، تو ایمان والوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا؟ وہ اللہ کے عرش کے تلے ہوں گے، نیک ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان ہوں گے۔ تو آپ وہ کام کیجئے جس سے جو ہے آپ کو اللہ کے عرش کے تلے سایہ ملے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، سورج قریب آ جائے گا۔ ایسے کام کریں تاکہ اللہ کے عرش کے نیچے جمع۔ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، تاکہ یہ سایہ فگن ہو، اور اس دن کے پسینے سے، اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کی پریشانی سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اور ہمارا حساب آسان ہو، میدان حشر میں ہم پریشان نہ ہوں، نامہ اعمال ہمارا دائیں اڑ کر جو آئے گا، جیسے آگے آ رہی ہے ساری باتیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی، اس کی تفصیل ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک کے بعد ایک باتیں ہیں۔ دیکھیے اب ہم پہنچے ہیں ارض محشر تک، اس کے بعد قیامت کے دن جو حساب ہوگا، اس کے متعلق شفاعت ہوگی، بدلہ ہوگا، ترازو ہوگا، حوض اور پل صراط ہے، پھر جنت و جہنم ہے۔ یہ ساری باتیں ایک کے بعد ایک آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیاری کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کرائیں، آمین۔ وآخر اللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔